میں کوئی روایتی گفتگو کا عادی نہیں ہوں. امت کی جو ضرورت ہے، جو کوتاہیاں ہیں، جو فکریں ہیں، اسی پر بات کرنا ہے اور اسی کی طرف توجہ امت کو دلانا ہے. مدارس ہمارے پاس درست کر لیے جائیں. ان علاقوں میں ہمارا بہت کم آنا ہوتا ہے، لیکن جو آنے والے بعض اکے دکے بچوں سے جو حالات معلوم ہوتے ہیں، ان طالب علموں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ مدرسے کم ہیں اور جو ہیں ان میں طلبہ کم ہیں، اور جب طلبہ برائے نام ہوتے ہیں تو وہاں ماحول نہیں بنتا پڑھنے پڑھانے کا. تو ہم خدا کے نام پر آپ سے کہتے ہیں کہ اگر نئی ماحول بن رہا ہے تو 3 مدرسوں کو ملا کے ایک مدرسہ کر دو. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک مدرسے میں پھٹ کے 5 نکل رہے ہیں. آپ 5 ملا کے ایک کر دو اور ایک اچھا سا ماحول تعلیم و تربیت کا بناؤ وہاں پر، اور پھر اس سے بچے کھچ کھچ کے چلے آنا شروع ہوں گے. ورنہ ان کے پاس 10 بچے، ان کے پاس 12 بچے، ان کے پاس 15 بچے، قوم کے کروڑوں کی پراپرٹی لے کر کے آپ اس کروڑوں کی پراپرٹی پہ وہی کر رہے ہیں جو وقف بورڈ کے ظالم جابر وقف بورڈ کی اوقاف کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ علماء بھی وہی کر رہے ہو مدرسوں کے نام پر. ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ مدرسہ کھولے. ارے بابا مدرسہ نہیں کھولو، مکاتب کھولو، مکاتب چلاؤ، دن رات بچوں کے ایمان پہ محنت کرو، ان کے قرآن پہ محنت کرو. کتنے مدرسے کھولو گے؟ ہر مسجد کو زمین چاہیے، زمین میں ایک مسجد چاہیے، ایک بلڈنگ چاہیے. ہاں جہاں ہیں بچے وہاں کرو، جہاں نہیں ہے وہاں کیا کرو گے؟ میں نے یورپ میں دیکھا کہ چرچوں پر فار سیل لکھا ہوا ہے. چرچوں پر فار سیل لکھا ہوا ہے. اور کتنے چرچوں میں بیان کیا ہوں جو اب مسجد بن گئی، مسلمانوں نے خرید کے مسجد بنا لیا. اب وہ چرچ اس لیے نظر آئی کہ انگلینڈ کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی پرانی عمارت کو باہر سے چینج نہیں کر سکتے. اندر سے چاہے آپ جتنا اس کو بدلنا چاہیں بدل لیں، باہر سے چینج نہیں کر سکتے. وہاں کا ایک قانون ہے بلدیہ کا. اس قانون کے تحت چرچ وہ چرچ ہی رہتا ہے باہر سے، لیکن آپ اندر چلے جاؤ تو محراب بھی، ممبر بھی، جانمازیں، قرآن شریف، ٹوپیاں، ہر چیز مسجد ہی کی نظر آئے گی. اب باہر نکل کے بلڈنگ دیکھو تو وہ چرچ نظر آئے گا. اب میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو چرچ ہے. نہیں مولانا چرچ نہیں ہے، مسجد ہی ہے. ارے ایسی کیسی مسجد ہے؟ تو یہ قانون معلوم ہوا. اندر جاؤ بالکل مسجد کا ماحول اور مسجد ہی. تو مسلمانوں نے چرچ خرید کے مسجد بنا لیے. سینکڑوں چرچ بک گئے. کیوں؟ کہ ایک تحریک چلی تھی الومینیشن کی. اس تحریک کا مقصد تھا مذہب سے اور خدا سے بندوں کو بیزار کیا جائے. جب یہ تحریک چلی تو اس تحریک کے نتیجے میں یہ تحریک یورپ کے تقریباً اسکولوں میں لے لی گئی، تقریباً اسکولوں میں لے لی گئی. چنانچہ اس کے نتیجے میں اسکولوں میں پڑھ کر یہ عیسائی، یہودی، کوئی بھی ہو، جتنے اس وقت 25 سے 50 برس تک کی عمر کے لوگ ہیں، یہ سب خدا بیزار، مذہب بیزار اور دین بیزار لوگ ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں پریر ویریر کوئی چیز نہیں. کیا پریر کرتے؟ کس کی کرے؟ ہم من ہے، ہمارا من ہمارا خدا ہے. یہ ان کو سکھایا گیا ہے. تو اب چرچوں میں اتوار کو بھی کوئی نہیں آ رہا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ والے کہ اس کو بیچ دو، اس کو بیچ کے کوئی سوشل کاموں میں لگا دو پیسہ. تو وہ بیچ کر کے سوشل تحریکیں شروع کر رہے ہیں، عبادت گاہیں ختم کر دی جا رہی ہیں. کیا ایسا وقت آئے گا کہ ہم مدرسے والے کمپٹیشن کرتے 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 یہ بیکار پڑی ہوئی جائیدادوں پر فار سیل لگا دیں گے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ ہر شخص پراپرٹی کروڑوں کی خرید رہا ہے اور اس کے اندر بچے نہیں، یا بچے کرائے پر لا کے رکھے جا رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کی بات. کرائے کے بچے رکھ کر پڑھائے جا رہے ہیں اس کے اندر، اور ان کو پڑھایا بھی نہیں جا رہا ہے، ان کو دکھا کے چندہ بٹورا جا رہا ہے. ہم جب تک یہ کرتے رہیں گے خدا کی قسم ہم فتنوں سے امت کو بچا نہیں سکیں. ہم خود فتنے میں مبتلا ہیں، ہم خود عبرت کی نشانی بنے ہوئے ہیں. ہم کیا دوسروں کو بچائیں گے؟ ہم کیا دوسروں کی حفاظت کریں گے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے اس طریقہ کار کو بدلنا پڑے گا.
اور ہم کو محنت کر کے ہر مدرسے کو بھرو، جتنی عمارت بنائے ہو نہ کافی ہو جائے طلبہ کے واسطے، اتنی محنت کرو، اور یہ بیٹھنے سے نہیں آئے گا کوئی بھی۔ اب ہم مطلوب نہیں ہیں، علماء اچھی طرح سمجھ لیں، اب ہم مطلوب نہیں ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، اب ہمیں طالب بننا پڑے گا۔ پہلے طالبین ہمارے مدرسے میں آتے تھے، ہم طالب بن کر انہیں ڈھونڈ کے لانا پڑے گا، وہ پھر چلے جائیں تو پھر پکڑ کے لانا پڑے گا، پھر وہ چلے جائیں تو پھر سمجھا کے لانا پڑے گا۔ اپنی زندگی گھلا دینا، کھپا دینا مدرسے میں بھرپور طلبہ کی تعداد رکھنے کے واسطے، اپنی زندگی لگا دو۔ اکابر فرماتے ہیں ایک ادارہ ایک خون چوس کے وجود میں آتا ہے، ایک محتمم کی جان لگ جائے گی تو تب وجود میں آئے گا وہ۔ ایک ایک ادارہ اس طرح وجود میں آتا ہے، ہم جیسے چلانا چاہ رہے ہیں ایسے چلنے والا نہیں، اسی لیے قوم دینے میں پیچھے ہٹ رہی ہے، رزلٹ نہیں، آؤٹ پٹ نہیں، قوم کے سامنے نتائج نہیں آ رہے ہیں اس کے سامنے، وہ کیوں ہمیں پیسہ دے؟ پہلے گر پڑ کے دیتے تھے، اب بھی جو دے رہے ہیں نا وہ بھولے بھالے لوگ ہیں، بھولے بھالے لوگ ہیں، ہماری بے حسی سے ناواقف لوگ ہیں، جو ہمارے مسنون وضع قطع سے متاثر ہو کر ہم کو پیسہ دے رہے ہیں۔ میں شریک ہوں، میں آپ کو الگ کر کے نہیں بات کر رہا ہوں، میں آپ کا ناصح نہیں ہوں، واعظ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کا ایک فرد ہوں۔ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے یہ درست ہونی چاہیے، یہ صحیح ہونی چاہیے۔ آپ پورے علاقے کا یہاں کی اگر مجلس العلماء ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، ضلع کی ہوتی ہی ہے ہر جگہ علماء کی، جو بھی ہو، سب بیٹھیے، مشورہ کیجئے، سنجیدگی سے مشورہ کیجئے، ایسے مدارس نوٹ کیجئے جو اچھا کام کر رہے ہیں، بھرپور کام کر رہے ہیں، اور ایسے مدارس بھی نوٹ کیجئے جو برائے نام چل رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے پلنے کا سبب بن رہے ہیں، ان کو بھی نوٹ کیجئے، اور اس کے بعد یہ ظلم خدا کی زمین پہ ختم کیجئے۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔